اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ و سلام دائمات بدوام ملک اللہ۔ کائنات میں دو ہی طرح کے گروہ ہیں، ایک اللہ والے اور ایک شیطان والے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو شیطان کے متی ہیں، جو شیطان کی بات مانتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا شیطانی کاموں میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم روایت میری نظروں سے گزری جو حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفات القلوب میں بیان کی ہے۔ ایک دن ابلیس نے کہا، یا الہی، تو نے مجھے آدم علیہ السلام کی خاطر جنت سے نکال دیا، حالانکہ تو نے مجھ کو ان کی گمراہی کے واسطے بنایا، تو اب میں ان پر کیسے غالب آیا کروں گا؟ فرمایا کہ سوائے انبیاء کے آدم کی تمام اولاد تیرے قبضے میں ہوگی، ان پر تیرا تسلط ہوگا۔ کہا کچھ اور اختیار عطا کر دے یا اللہ۔ فرمایا اگر آدم کی ایک اولاد پیدا ہوگی تیری دو ہوں گی۔ کہا کچھ اور بھی عنایت کر دے۔ فرمایا ان کے دل میں تیرے رہنے کی جگہ ہوگی تو ان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑے گا۔ کہا کچھ اور بھی فرما، مہربانی فرما۔ اپنے سواروں پر، پیادوں سے ان پر دھاوا مار، یعنی اپنی تمام طاقت سے انہیں گمراہ کر دے، انہیں بدراہ کر دے، ان کے اموال میں شریک ہو، یعنی ان کو حرام کی ترغیب دے اور لواطت کا بازار گرم کر، اور ان کے ناموں میں شرک سکھلا دے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ عبد العزا، عبد الطاغوت، عبد النبی وغیرہ نام رکھتے ہیں، اور ادیان باطلہ یعنی جھوٹے دین کی طرف انہیں متوجہ کر، اور افعال قبیحہ ان میں رواج دے، اور انہیں جھوٹے وعدوں سے ورگلا، اور ایسی وغیرہ وغیرہ۔ اب اس محفل میں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، تو نے اس کو مجھ پر غلبہ دے دیا، اب میں تیری مدد کے بغیر اس کو کیسے دفع کروں گا، کیسے دور کروں گا، شیطان کے شر سے کیسے بچوں گا؟ اللہ رب العزت نے کہا، مت ڈر، مت ڈر، میں تیری ہر ایک اولاد کے ساتھ ایک نگہبان فرشتے کو مقرر کر دوں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا الہی، کچھ اور مہربانی کر۔ فرمایا تیری اولاد کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا کروں، 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا۔ کہا کچھ اور عنایت کر۔ فرمایا آخر دم تک ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، آخری دم تک، مرنے سے پہلے تک۔ انسان سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ چوری کر بیٹھتا ہے، وہ برائی کر بیٹھتا ہے، وہ زنا کر بیٹھتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مرنے سے پہلے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو میں توبہ قبول کر لوں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اس کے گناہوں کے بدلے اس کو اتنی نیکیاں دے دوں گا، بشرط یہ کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور زیادہ کر۔ فرمایا میں ان کو بالکل معاف کر دوں گا، اور میں بے پرواہ رہوں گا۔ شرک جیسا گناہ بھی اگر انسان زندگی میں توبہ کر لیتا ہے اور سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، شرک بھی اللہ معاف کر دیتا ہے زندگی میں اگر انسان توبہ کر لے۔ شرک کی معافی کب نہیں ہے؟ مرنے کے بعد۔ اگر وہ شرک کی حالت میں مر گیا تو پھر اس کی توبہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بس اب کافی ہے۔ پھر یہ ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ اس روایت کا۔ اب یہ امپورٹنٹ حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر ابلیس نے کہا، یا رب، بنی آدم میں تو نے نبی بھیجے، ان کے واسطے کتابیں اتاری ہیں، میرے رسول کون ہوں گے؟ فرمایا کہ تیرے رسول کاہن لوگ ہوں گے، تیرے رسول کاہن ہوں گے جو جادوگر ہیں، جو جادوگری کرتے ہیں، جو فال نکالتے ہیں۔ اب معاشرے میں اگر ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ شیطان کے نبی ہیں، یہ شیطان کے میسنجرز ہیں، یہ شیطان کے اعلی کار ہیں۔
یہ شیطان کے فالوورز ہیں۔ کہا میری حدیث کی کتاب کون سی ہوگی؟ فرمایا جھوٹ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان کی جو حدیث کی کتاب ہوگی وہ جھوٹ ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو بات بات میں جھوٹ بکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے، مومن وہ ہے جو سچا ہوتا ہے، جو دیانتدار ہوتا ہے، جو امانت دار ہوتا ہے۔ تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کا اعلی کار ہے۔ فرمایا میرا قرآن کیا ہے؟ فرمایا شعر، اشعار، شعر گوئی، ایسے اشعار جو دماغ میں، جو ذہن میں ہیجان پیدا کر دیں، جو ولگیرٹی کی طرف لے کے جائیں، جو فحاشی کی طرف لے کے جائیں، وہ اشعار جو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ایسے کوئی شاعر ہیں یا ایسے لوگ جو گانے ہیں، ایسے اشعار ہیں جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ شیطان کا اعلی کار ہے، وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ شیطان کے فالورز ہیں۔ کہا میرا مؤذن کیا ہے؟ فرمایا مزمار، بانسری، طبلہ، دستار، گٹار، یہ انسٹرومنٹ آف میوزکس، یہ مؤذن جیسے اذان اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایسے یہ گانے شیطان کی طرف بلاتے ہیں۔ اب آپ جو گانے سنتے ہو، آپ جو گانے سٹیٹس پہ لگاتے ہو، ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ سٹیٹس پہ گانے لگا رہے ہوتے ہیں، آپ نے خود تو برائی کرنی ہی کرنی ہے، آپ دوسروں کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، آپ نے دوسروں کو بھی اس میں گواہ بنا لیا۔ ایک گناہ آپ کرتے ہو، اس کو اللہ دیکھ رہا ہے یا آپ دیکھ رہے ہو، اللہ چاہے تو بخش دے، آپ نے دوسروں کو بھی گواہ بنا لیا، اب آپ کی بخشش ممکن نہیں ہے، اب آپ کی بخشش مشکل ہے۔ آپ نے ایسے ایسے گانے، ایسی ایسی فلمیں، ایسی ایسی چیزیں اگر آپ نے سٹیٹس پہ لگا دی، اس کے بعد آپ توبہ طائبہ ہو گئے، خدا کی قسم وہ صدقہ جاریہ ہو گیا، کس کس کو کہو گے ڈیلیٹ کر دے؟ آپ مر گئے ہو، قبر میں چلے گئے، اس کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی آپ کوئی حدیث، کوئی قرآن، کوئی اچھی بات پوسٹ کرتے ہو، کوئی اچھی بات سٹیٹس پہ لگاتے ہو، آپ کی وفات ہوگی، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو قبر میں پہنچ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سٹیٹس لگاتے ہو ذرا غور کیا کرو، ڈرا کرو۔ یہ گانوں کو، گانے بازوں کو میرے نبی نے فرمایا مجھے توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے جب کبھی کوئی گانے کی، ڈھول کی، گٹار کی، بانسری کی آواز سنتے تھے۔ آپ لوگ آگے پوسٹ کرتے ہو، آپ شیطان کے مؤذن ہو۔ جو گانے صرف سنتا ہے بلکہ دوسروں کو بھیجتا ہے، وہ شیطان کا مؤذن ہے، وہ شیطان کا پیغام آگے بھیج رہا ہے، وہ شیطان کا اعلی کار ہے۔ فرمایا میرا گھر کیا ہے؟ فرمایا حمام۔ کہا میرا کھانا کیا ہے؟ فرمایا جس پر میرا نام نہ لیا جائے، جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کو کھایا کھلایا جائے، وہ شیطان کا کھانا ہے۔ کہا میرا جال اور پھندا کیا ہے؟ فرمایا عورتیں، وہ عورتیں جو میک اپ میں لدی پھدی، بے پردہ عورتیں جو بازاروں میں جاتی ہیں، وہ سب سے بڑا جال ہے شیطان کا۔ جو بے پردہ عورتیں، میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کی نشانی ہے کہ عورت بے پردہ ہوگی، کپڑے پہنے ہوں گے لیکن بے لباس ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ روایت ہماری زندگی کی عکاسی کرتی ہے، ہمیں ڈائریکشنز دیتی ہے۔ جتنا مرضی ہم کہہ دیں اللہ والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، اپنی زندگی پر دیکھیے، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیے کہ آپ کس کا اعلی کار ہے۔ آپ اللہ اور رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں یا شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہیں یا شیطان کے مطیع ہیں؟ جتنا مرضی کہی جائیں آپ اللہ والے ہیں، اگر آپ کا کردار، آپ کے ایکٹس، آپ کے کام، آپ کے اعمال شیطانی تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی تو یزید جیسی گزرتی ہے اور ہم انجام حسین جیسا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اپنی زندگی کو سنواریے، بہت تھوڑا وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے۔ ہم قیامت کے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں، ہم آخری پر، یہ دجالی دور ہے، دجالیت شروع ہو چکی ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے، اپنے بچوں کو ٹھیک کیجیے۔
اللہ آپ پہ اپنا کرم کرے، اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔